أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اور وسیلے کے بارے میں مختلف آرائیں ہیں اپنے اپنے رمز میں، اپنی اپنی گفتگو میں، لیکن جید جتنے بھی محدثین ہیں، امام بخاری سے لے کرنا امام حاکم سے لے کر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان تک، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی تو بہرطور ہمارے عقائد سے ہی منحصر ہیں، لیکن جتنے یہ محدثین اب تک تقریباً 1200 سال سے موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی انہوں نے مختلف احادیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں کوٹ کیا ہے اور دلائل دیے ہیں، کسی کا کس بات پر ہے، کسی کا کس بات پہ ہے، اور ہمیں رہنمائی دکھائی ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں چل سکتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مشہور و معروف حدیث بخاری شریف جلد نمبر پہلی آیا حدیث نمبر 166 شاید 167 166 جو شاید میں نے پڑھی تھی، یہی ہوگی 166 انشاءاللہ عز و جل، مشہور و معروف حدیث. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دعا تعلیم فرمائی صحابہ کرام کو کہ جب بھی تم اذان دیا کرو تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رب هذه الدعوة الداعی والصلاة القائم آت محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ حدیث پاک پوری موجود ہے بخاری شریف کے اندر، اور آقا علیہ السلام نے جو اس حدیث کے اندر خاص بات ہے، مسلم شریف میں شاید 86 باب نمبر جلد نمبر پہلی اور 86 حدیث ہے مسلم شریف میں، لیکن بخاری میں 166. اس کی خاص بات جو مسلم شریف کا اگلا ٹکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان تو کر دی کہ یہ تم درود یہ دعا پڑھا کرو ہر نماز کے، ہر اذان کے بعد. پھر ایک فرمایا سرکار علیہ السلام مسلم شریف میں اگلے ٹکڑے میں فرمایا صلو ثم صلو علیہ، اس کے معنی ہے کہ جب یہ دعا پڑھو اس سے پہلے درود ضرور مجھ پہ پڑھنا. تاکید فرمائی کہ پہلے درود پڑھنا پھر یہ دعا پڑھنا، اور دعا بھی وسیلے کی ہے آپ کے ضمن میں. لیکن بہرطور محدثین کا اس میں بھی مختلف آراء ہیں. جو کچھ محدثین ہیں جو وسیلے کو کسی اور رمز میں بات بیان کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں فی الحال، ہمارے محدثین کی نہیں. لیکن ان حدیثوں میں انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک جگہ ہے، جنت میں ایک جگہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سی حدیثوں میں بھی ہے، نبی علیہ السلام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیلہ کیا ہے جو آپ نے اس میں دعا میں ہمیں تعلیم فرمایا؟ سرکار نے فرمایا یہ ایک وسیلہ جنت میں ایک ایسی جگہ ہے، بخاری شریف کے الفاظ صحیح بخاری، جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں ایک ہی مخلوق کے بندے کو عطا فرمائے گا. سرکار علیہ السلام نے جو بات کہی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کے اندر ایک ہی، وہ کون ہے ایسا خوش نصیب؟ سرکار نے فرمایا انا ہوا، وہ میں ہوں. سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ میں ہوں. کل قیامت کے دن وہ وسیلے والی جگہ پر میں موجود ہوں گا، اور اللہ رب العالمین نے وہ مجھے عطا کر دیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے وہ وسیلہ، وہ بخشش، وہ سفارش اور یہ شفاعت کا منبع اللہ کے رسول کو عطا کر دیا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں وہ مجھے عطا کر دیا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دعا میں تو یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت اور وسیلے کا منصب عطا فرما. جب آپ کو عطا ہی کر دیا ہے تو پھر ہمیں یہ تعلیم کیوں کہ پھر ہم پڑھیں، ساری امت پڑھتی رہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سنو صحابیوں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے تم پہ بڑی مہربانی کی ہے میرے وسیلے سے. حدیث کے الفاظ یہ میرے وسیلے سے تم پہ بڑی مہربانی کی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مہربانی؟ بولے فرمایا جو بھی شخص یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہے، یہ وعدہ کرتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ جو بھی امتی، جو بھی شخص نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا کل قیامت کے دن مجھ پر لازم ہوگا کہ میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. تو بتاؤ میرے امتیوں کا فائدہ ہوا نہیں دعا پڑھنے سے؟
वसीला कौन बने? नबी अलैहिस्सलाम। तो इस ज़िम्न में अगर वो कहें भी कि जन्नत में वसीला एक जगह का नाम भी है, लेकिन बात तो ये है कि वो वसीला आता ही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को होगा। और दुनिया आलम का भी अगर आप कौल और ये देखें आप वसीले के हिसाब से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारहा कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि मैं तुमको हिदायत देता हूँ। कौन देता है हिदायत? अल्लाह। हिदायत देने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो हमारा सबका ईमान है। जमहूर किसी को ऐसा मुसलमान होगा जिसका नहीं, सबका है। अब लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देने के लिए आप अंदाजा कीजिए, दुनिया भर में दीनी किस्म के लोग, तबलीग करने वाले, दावत इस्लामी वाले, जैसे समझ लीजिए आप, हम और आप, मैं, मुबल्लिग, हर चीज़, ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह के दीन की तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई लोग, अब सहाबा किराम ने जो दीन फैलाया उसमें क्या किया? उन्होंने कुफारों को मुसलमान किया कि नहीं किया? तो दीन की तबलीग की, अल्लाह की हिदायत की दावत दी। अब अल्लाह ने जिसको देनी थी वो दी, लेकिन वसीला कौन बने? वो सहाबा किराम। याद रखिए, अल्लाह ने तो कहा कि मैं हिदायत देता हूं, लेकिन अल्लाह ने खुद आके तो हिदायत नहीं दी ना। अल्लाह ने बीच में एक नबी अलैहिस्सलाम, नबी को रखा, हर एक नबी को, हर उम्मत में से एक नबी को रखा, जो वसीला बना, जो अल्लाह से बंदे के ताल्लुक को मिला देता है। ये नबी, ये वसीला, ये बीच की जो जात होती है वसीला होता है। और नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार हदीसें हैं, अब इस ज़माने में इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे अगर वक्त हुआ तो। बहुत हदीसें हैं, बाब के बाब हैं। यकीन कीजिए अगर 3 घंटे भी मैं सुनाना शुरू कर दूं अगर वसीले के एतबार से और शफात के एतबार से, तो बेशुमार हदीसें। लेकिन चंद हदीसें हम थोड़े से उसको हमने इस तरह से किया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला कैसे हैं, और फिर अल्लाह के बंदे उनकी, अल्लाह के रसूल की अता से, अल्लाह के ये वली जिनको वलीउल्लाह कहते हैं, जिसमें ये आयत करीमा बयान हुई, जिसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी कौलुल जमील किताब उठा के देखिएगा, उस किताब में शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि दरअसल इस आयत करीमा का तर्जुमा और तफसीर यह है कि अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके लिए मुर्शिद कामिल को तलाश करो। यह है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब का हुबहू आयत करीमा का मफहूम और तफसीर। इतने बड़े वली शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हैं जिस पे किसी का इख्तिलाफ नहीं है, किसी भी मसलक को इत्तेफाक से, किसी भी मतलब, चाहे वो अहले हदीस हैं, चाहे हम हो या देवबंदी हो, कोई भी, किसी को भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से किसी को इख्तिलाफ नहीं। उनकी किताब कौलुल जमील में और नशरुत तैब में अशरफ थानवी तो खुद ही गैर मुक़र्रर कि इस वैसे वसीले की 2 किस्में मैंने आपको बताई अभी, कि एक का इजरा ये है, एक का कौल ये है मुहद्दिसीन की जमात का कि दरअसल ये आयत करीमा जो है वक्तगू इलैहि वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, ये दरअसल इंसान के अमल हैं, जो अमल काम करते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो भी आप करते हैं, खैरात, सदका, सखावत, ये अमल जो है ये आपका वसीला है। और दूसरी जमात जिसको मैंने अभी आपको बयान दिया, शाह वलीउल्लाह का बयान दिया, वो कहते हैं कि एक मुर्शिद कामिल या नेक लोग हैं, उनकी सोबत में बैठ के जो तुम हासिल करोगे अल्लाह की तरफ, तो फिर अल्लाह से बहुत अच्छे डरने वाले बन जाओगे। तो बैठ तो अगर हम जमहूर इस बात को अमल लें जो आज लोगों ने अपनी किताबों में और दुनिया भर में ये मशहूर कर रखा है कि भाई अमल ही है, अमल हैं तो यही वसीला है, बाकी कोई वसीला नहीं है। ये मज़ारात और ये नबी और ये वली और ये नऊज़ बिल्लाह, इसके मुनकिर बहुत सी किताबों में लोग नजर आते हैं। लेकिन अब आप आइए, अब अमलों पर अगर बात करें तो मुहद्दिसीन ने इस पर भी दलाइल दिए हैं, बड़े खूबसूरत दलाइल दिए हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमारे अमल, अब हमारे अमल हैं क्या? नमाज, हम जितने यहाँ बैठे हैं हमारा अमल क्या है बताइए आप? नेक अमल हमारे क्या है? नमाज ना, रोज़ा, हज, ज़कात और क्या, और जो नेकी का अमल करते हैं हम, जो भी हम नेकी का काम करते हैं वही हमारे अमल होंगे ना, वही वसीला बनेंगे ना। इनका मकसद ये कि यही तुम्हारे वसीला है, यही तुम्हारी कब्र में काम आएंगे, यही तुम्हारे हशर में काम आएंगे, वहाँ कोई शफात नहीं, नऊज़ बिल्लाह, जो भी उनका मौकूफ़ है। अब उनसे हम देखें कि अगर हमारे अमल हैं तो आप मुझे बताइए अमल है क्या? रोज़ा, ज़कात, हज और अपनी नमाज, ये है क्या? ये मखलूक है, अल्लाह ने पैदा की है ना, मखलूक है ना, ये मखलूक है, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तो नहीं है, ये मखलूक है ना। जब ये अमल सारे मखलूक हैं तो आप बताइए, किसी शख्स से पूछिए, आज यहाँ बैठे हैं मुझ समेत, क्या चाहे वलीउल्लाह के दरबार में भी आप चले जाएं, उनसे पूछिए, क्या बताइए जनाब, हम जो अमल करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, क्या अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते हैं 100%? कोई है शख्स में इस महफिल में भी मेरे समेत के दावा करे कि आज जुम्मे की नमाज पढ़ूंगा और सर्टिफिकेट अल्लाह दे देगा, हाँ तेरी जुम्मे की नमाज कबूल हुई? कोई है? नो, नथिंग। कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है, कितना भी बड़ा वली क्यों ना हो, कि वो नमाज पढ़ के ये बोले कि मेरी नमाज कबूल हुई है। नहीं, किसी को अपने अमलों पर एतबार नहीं है। हाँ, बख्शने वाली अल्लाह की जात है, कबूल करने वाली अल्लाह की जात है, कर ले ना कर ले, लेकिन क्या है, वो मुतज़लज़ल है, डाउटफुल है हमारे अमल। अगर हम वसीला बनाते भी है तो डाउटफुल है। अब आप आइए, मखलूक अल्लाह की ये सब जितने अमल हैं ये मखलूक हैं, तो बताइए सारी मखलूकों में सबसे आला मखलूक कौन सी है?
وہ ذات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. وہ ذات سب سے مخلوقوں میں شہنشاہ ہے, سب سے اعلیٰ انبیاؤں میں اعلیٰ مخلوق. ہر کسی میں دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو رسول اللہ سے مقابلہ کر سکے. تو آپ بتائیے رسول اللہ کی ذات پاک, کسی کو ہے, کسی کو شک اس دنیا میں کوئی لائیے میرے پاس شک, وہ یہ کہ رسول اللہ کی نماز قبول نہیں ہوئی, رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا, حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا عمل جو ایسی سیرت رسول اللہ ادا کی ہو وہ اللہ نے قبول نہ کی ہو, کوئی ایسا ہے شخص کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات پاک ہے جس کو رب کریم جل شانہ جس کے چلنے کی قسم قرآن مجید میں کھا رہا ہے, جس کی چہرے کی قسم دہا کہہ کے قرآن مجید میں کہہ رہا ہے, جہاں المزمل یا المزمل کہہ کر چادر والے کی قسم کہہ رہا ہے, مدثر کہہ رہا ہے, کہیں یاسین کہہ رہا ہے, کہیں طٰہٰ کہہ رہا ہے, اور محبوب عالم کی شان کو یہ بڑھا رہا ہے. اور جس کی دعا ہاتھ اٹھے تو دعا قبول ہو جائے, اس جان عالم محبوب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کی کیا شان ہوگی کہ اگر ہم کہیں کہ یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما, تو یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہ کہ وہ مخلوق جو ہم نماز روزے کی بات ہے. میرے دوستو یہ دلائل بڑے زبردست لوگوں نے دیے, ہمارے محدثین نے دیے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وسیلہ برحق ہے. اور آپ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سن لیجیے, 2 حدیثیں انشاءاللہ العزیز. یہ بھی طبرانی شریف اور ابن ماجہ میں ہے, ابن ماجہ شریف اور طبرانی شریف میں, امام طبرانی میں بھی اور مستدرک میں ابن حاکم نے بھی, دیگر ابن نشر الطیب میں اشرف تھانوی صاحب نے بھی, شاہ محدث دہلوی صاحب نے بھی, کتنے حوالے دوں, سب نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. یہ حدیث ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سرکار علیہ السلام کے دربار میں موجود تھے کہ ایک پیدائشی نابینا تشریف لائے اور آ کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آنکھیں عطا کرتی. بجائیے وہ صحابی, ہم سے زیادہ صحابیوں کا درجہ ہے نا, ہم سے زیادہ رسول اللہ اور اللہ کو جاننے والے کون تھے بھائی؟ صحابی تھے نا. ہم یہ دعویٰ کریں نہیں رسول اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے, اور وہ صحابی سے پوچھو جا کے دربار میں مانگ کیا رہا, یا رسول اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دیجیے. یہ راوی ہے, قول ہے, حدیثیں ہیں. اب حدیث پہ ہی تو ہم چل رہے ہیں, اللہ اکبر, قرآن و حدیث سے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا, اسی سے ہمارا عقیدہ بن رہا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں عطا کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چاہیے یہ تھا کہ کہتے کہ بھائی جا اللہ سے مانگ, میرے پاس کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا سن, اگر تو تھوڑا صبر کر لے تو اللہ تجھے اس کا بہترین ثمر عطا فرمائے گا. صحابی کہتے ہیں, ابو حنیف راوی ہیں, کہتے ہیں کہ وہ صحابی رویا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کیا تمنا ہے, وہ بعد میں ثمر ملیں گے جو ملیں گے, جنت ملے گی اس کے بدلے, لیکن میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا اچھا ضد کر رہا بہت, بولے لے سن. سرکار نے ایک دعا تعلیم فرمائی, وہ دعا حدیثوں میں بہت لمبی طویل موجود ہے, ہر حدیث کی کتب میں تقریباً وہ دعا کیا ہے, دعا سنیے. سرکار نے فرمایا جا اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات نفل پڑھ, نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ. دعا کے الفاظ میں اللہم انی اسألوک وجہک بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کو بہت لمبی دعا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر, اے اللہ آج میں تیری بارگاہ اقدس میں ایک سوال کر رہا ہوں, ایک دعا مانگ رہا ہوں. کس سے؟ یہ چہرہ مصطفیٰ, یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اے اللہ اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما, اور جو میرے دل کی تمنا ہے وہ پوری فرما. تو گیا, صحابی گئے, اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی بینائی عطا فرما دی, آنکھ سے روشن ہو گئی. حدیث میں نے آپ کو حدیث کوٹ بھی کر دیا, ابن ماجہ سے لے کے طبرانی سے لے کے اور دیگر محدثین کے قولوں کو بھی بتا دیا, ان کی حدیثیں کہاں کہاں بتائیے, مشہور حدیث ہے. اور یہ حدیث ایک جگہ نہیں 2, ایک اور عثمان غنی کے زمانے میں بھی ابو حنیف نے ایک صحابی کو یہ کوٹ کی تھی. تو میری مراد کیا ہے, یہ وسیلہ سرکار علیہ السلام منے تو نابینا کی آنکھ آ گئی. تو کتنا شاندار چیز ہے وسیلہ, جو آپ کو پچھلی دفعہ میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی تھی, آپ کو پتا ہے کہ اذا جاؤک فاستغفر لهم اللہ, جس کو کوئی گناہ ہو جائے, کس کے جو گناہ میں مبتلا ہو جائے, وہ کیا کرے, رسول اللہ کے دربار میں آئے. اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کا چہرہ میں دیکھوں گا, تیری استغفار کو نہیں دیکھوں گا. تو استغفار کرے گا, بالکل کرے گا, میں تیرے استغفار کو دیکھوں گا, میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھوں گا. اگر رسول اللہ وسیلہ بن گیا تو میں تیرے کو شفاعت کر دوں گا. پھر کیسا پاؤ گا تو مجھے, وَتَوَّابَ الرَّحِيمَ, ایسی توبہ کرنے والا مجھے پائے گا جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ ہوگا تیرے سارے گناہوں کو صاف کر دے گا. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ وسیلہ. اب آپ آئیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام جمعے کی نماز میں موجود تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے, بولے یا رسول اللہ ہم مر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کیا بات؟ بولے یا رسول اللہ کئی عرصے سے قحط سالی ہے,
برسات کا نام و نشان نہیں ہے مدینے اور اطراف میں. ہمارے گاؤں کے لوگ تو مر گئے ہیں, ہمارے بنجر ساری جانور سب کچھ مر چکا ہے, برسات کا نام نہیں. کیسے سالی اب ہمارے بندے بھی مرنے والے ہیں. یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا لیجیے. وسیلہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وسیلہ نہ ہوتا سرکار کہتے نا جا بھائی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہو جائے. سرکار نے فرمایا اچھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے. ابھی میرے ہاتھ اٹھائے ہیں. محدثین فرماتے ہیں اللہ, یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے, حضرت عمر فاروق راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھے ہیں تو فرماتے ہیں ہاتھ پتہ نہیں ہاتھ پہلے اٹھے ہیں کہ برسات پہلے ہوئی ہے. ابھی سرکار نے ہاتھ اٹھایا, اتنی برسات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو پورا مدینہ بھیگ چکا تھا. اللہ اکبر. اب مدینہ بھیگ چکا, وہ صحابی خوش, اب خوشحالی ہو گئی. وہ صحابی چلے گئے دوسرے جمعے, وہ صحابی واپس آیا, بولے یا رسول اللہ مر رہے ہیں ہم. سرکار نے فرمایا اب تجھے کیا ہوا, اب تو برسات بھی ہو گئی, خوشحالی بھی ہو گئی. بولے یا رسول اللہ اب اتنی برسات ہو گئی ہے کہ اب ہمیں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے, خدا کے لیے روک لیجئے. آئے ہے وہی روکتے ہیں بادلوں کو, وہی چلاتے ہیں بادلوں کو. میرے دوستوں بزرگوں, اب جب سرکار نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کے الفاظ کیا ہے حدیث کے, سرکار اصلا فرماتے ہیں حدیث میں کہ اے اللہ جہاں جہاں جس کو ضرورت ہے وہاں برسا, جس کو ضرورت اب نہیں ہے وہاں نہ برسا. یہ جملے کہیں تو بادلوں کے ٹکڑے جہاں جہاں برسنے تھے وہیں برسے, پورے جہاں جہاں نہ برسے وہاں رک گئی بارش. اسی وقت میرے دوستوں بزرگوں یہ دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ وسیلے کی بات جو میں کر رہا تھا, تو یہ تو میں نے آپ کو زندگی کی وسائل بتایا. اب کچھ لوگوں کو جب دلائل دیے گئے کتاب و روشنی میں کہ جناب یہ تو یہ دیکھیں یہ وسیلے کا, یہ وسیلے کے قرآن مجید کی آیات یہ, تو وہ کہتے ہیں ارے ہاں وہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا یار ہم نے تو پڑھا نہیں تھا. لا علمی تو ہے نا, لا علمی ہوئی تو انہوں نے دلائل کیا دی. جناب رسول اللہ جب زندہ تھے نا تبھی ہوتی تھی وہ وسیلہ, جب اللہ سنتا تھا. رسول اللہ جب زندہ تھے نعوذ باللہ, مطلب انہوں نے حجت ہو کسی سے بغض ہو تو یہ بغض لوگ کرتے کیا, پھر وہ حجت بنا دی. نہیں جب زندہ تھے جب وسیلہ جائز تھا. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا بھی 1-2 حدیث سن لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ, تو آپ کی گفتگو مکمل ہو جائے گی. آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت بیٹھ جائے گی میری بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسیلے کے قائل ہو جائیں گے, ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم تو وسیلے والے ہی لوگ ہیں. قبر میں اتریں گے بھی تو سرکار کے وسیلے کی بات تو بہت ہے. اگر میں بیان کرنے پہ آؤں تو سرکار کے نالے پاک کی گرد کا وسیلہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے بندے وہ جنتی ہو گیا تھا. یہ میں بات بتا رہا ہوں, اللہ کے رسول کے بال مبارک کی دیکھا آپ نے. خالد بن ولید کتنی جنگیں جیتی صرف اس بال مبارک پر, منہ مبارک پر. بال مبارک ٹوپی کے نیچے رکھتے تھے اور جنگ جیت جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج امیر معاویہ کی پوچھ رہی ہے وصیت, آج دیکھیے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وصیت, سرکار کے ناخن پاک کی وصیت دی کہ ناخن پاک جو میں نے چھپا کے رکھے وہ میری زبان کے نیچے رکھ دینا. فرمایا کیوں؟ بولا فرشتہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا ہی نہیں جب سرکار کے یہ لگے ہوئے چیز, یعنی سرکار سے کوئی لگی ہوئی چیز اس کا وسیلہ اتنا عالی شان ہے تو پھر سرکار علیہ السلام کی ذات پاک تو بہت بڑی چیز ہے میرے دوستوں بزرگوں. اب آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حضور پرنور سید علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد کافی سال کے بعد 10 سال دوبارہ ہوئی مدینہ شریف میں. اب سارے کے سارے اس وقت تو پریشان, سب نے سوچا کہ اب سیدہ اماں عائشہ کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے دعا کریں. ہم نے نماز استسقا پڑھ لی, ساری دعائیں کر لی, نمازیں پڑھ لی, دعائیں کرا لی, بارش نہیں ہو رہی. سرکار سب پہنچے, صحابیوں کا بہت بڑا گروہ, مطلب گروپ, ایک نہیں کہ ایک صحابی راوی ہو, راوی بھی اس کے 8-10 ہیں. مستدرک اس کے دلائل کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے امام ابن حکیم عبداللہ بن حکیم نیشاپوری. یہ وہ امام نیشاپوری حکیم نیشاپوری ہیں 300 سے 400 برس کی وفات ہے ان کی. یہ وہ حاکم لقب ہوتا ہے. اگر حدیث میں کوئی جانتا ہو حدیث کے بارے میں تو حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جو 100,000 1 لاکھ حدیث کا حافظ ہوتا ہے وہ کہتا ہے حافظ الحدیث کہلاتا ہے. جسے کہتے ہیں نا جناب یہ حافظ الحدیث ہیں, تو اس کا مقصد ہے وہ 1 لاکھ حدیث جانتے ہیں تو حافظ الحدیث ہے. اور جو حضور کے ہر قول کو, ہر سنت کو, ہر عمل کو, ایک ایک حدیث کو جاننے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حاکم الحدیث. اور یہ ہیں امام حاکم عبداللہ بن حاکم نیشاپوری, یہ حاکم حدیث ہیں جن کی کتاب مستدرک ہے, جس میں بخاری میں بھی سے بھی انہوں نے صحیح حدیث نکالی ہے. بخاری خود صحیح حدیث کی کتاب ہے, مسلم شریف صحیح حدیث کی کتاب ہے, ابن ماجہ اور یہ اپنی میں ترمذی سب صحیح ہیں ان کی کتابیں. اس میں سے بھی وہ چنی ہے انہوں نے صحیح حدیثیں, جو صحیح حدیث ہے اس کا نام رکھا مستدرک صحیح حدیث کی کتاب. اس کتاب میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت تفسیر کی. حفاظ کرام بیٹھے ہیں, پوچھئے اس سے کہ فتلقى آدم بکلمات ربہ فتاب علیہ, سورہ بقرہ میں یہ آیت کریمہ پوچھئے. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں آپ مستدرک میں امام حاکم کہ اللہ رب العالمین نے یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. کلمات آدم علیہ السلام کو سکھایا. آدم 300 برس ہو گئے, تیری دعا قبول نہیں ہوتی نا, لے یہ کلمات. اب وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کلمات کیا ہے. یہ کلمات یہ ہے
کہ یا اللہ مغفر لنا بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہہ دے آج اے اللہ مجھے میری دعا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول کرے، جو نام میں نے جنت میں دیکھے ہیں، جو نام میں نے جنت کے چپے چپے میں دیکھے ہیں، اس کے صدقے میں آج میری دعا کو قبول کر لے۔ تو میرا آدم علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ تھی، کچھ لوگ سوچتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے کہاں ہے کیا نہیں ہے، لیکن علم نہیں ہے تو وہ بیچارے ہمارے جیسے لوگ، ہمارے بچوں کو آپ دور رکھتے ہو، نہ کبھی ایسے لوگوں میں جانے دیکھتے ہو، کبھی ایسے مدرسے میں بھیجتے ہو، کبھی ایسے جگہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ میں شرٹ میں بٹھاتا ہوں تو کیا لوگ بچوں کو سکھاتا ہی ہوں۔ اللہ کا فضل، آج میرے بچے 200 سے 300 سے زیادہ اسلامی معلومات لے کے بیٹھے ہیں ان کا۔ اگر آپ سوال بھی کریں گے نا اس قسم کے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ انہیں معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ ہم حدیث کا بھی ان کو دس دیں گے وقت کے حساب سے، تو وہ نالج ہوگی تو سامنے والے سے قابو کر سکیں گے نا، ورنہ ٹی وی کا گمراہ، انٹرنیٹ پہ گمراہ، ٹن پروپیگنڈا ہے، ہر بات کا توڑ لے کے ہمارے پاس آیا تھا یہ کیوں ہے یا یہ کیوں، نعوذ باللہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عائشہ کے پاس گئے، سرکار نے حضرت عائشہ کے الفاظ سنیے، اللہ اکبر، سنت اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عائشہ فرماتی ہیں انظروا صحابیوں، انظروا قبر نبینا، سرکار کی قبر مبارک تو جاؤ نا، نظر مارو نا اپنے نبی کی قبر پہ، اس سے بڑا وسیلہ کیا ہوگا جو تم میرے پاس آئے ہو؟ جاؤ ادھر جا کے کیا کرو تم، پوری حدیث ہے، فرمایا جاؤ اور سرکار کے مزار کے اوپر چھت ہے اس پہ ایک چھوٹا سا سوراخ کرو، تاکہ آسمان کئی دنوں سے تڑپ رہا ہے محمد رسول اللہ کے دیدار کو، جب وہ دیکھے گا رسول اللہ کے دربار کو تو اس کی آنکھیں پھٹک پڑیں گی۔ یہ الفاظ ہیں عربی کے، اردو ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی آنکھیں چھلک پڑیں گی، وہ اتنا برسے گا کہ تم بھی نہیں جان سکتے کہ آسمان کتنا تڑپ رہا ہے رسول اللہ کے دیدار میں۔ جب سوراخ کیا، آج بھی وہ سوراخ موجود ہے، آپ یقین کریں آج بھی میری تحقیق کے مطابق وہ آج بھی ایک چھوٹا سا سوراخ وہاں موجود رکھا ہے ترکیوں نے، تو آج ان کو بھی رکھنا پڑ گیا۔ وہ سوراخ کیا، جب سوراخ کیا تو اتنی برسات ہوئی، اتنی خوشحالی اس سال ہوئی کہ اس دور میں صحابہ کرام نے اس پورے سال کو خوشحالی کا سال قرار دے دیا گیا۔ تو میرے دوستو یہ توسل، یہ وسیلہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم جو وسیلے مانگ کے دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں، ایک آخری حدیث سن لوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ سرکار علیہ السلام ایک دفعہ جنگ کے بعد جا رہے تھے تو ایک پہاڑی کا ٹیلا آیا، اس میں امام شعب الایمان میں امام نے بڑی زبردست بات کی ہے، بہت سے مودی سے نے کلام کیا، میں نے حوالے تو دے دیا آپ کو، طبرانی شریف کا بھی دیا اس میں، یہ طبرانی بھی اس میں ہے، مستدرک بھی اس میں ہے، جو بات کر رہا ہوں میں آج حوالے کی، اس میں طبرانی، مستدرک ابن ماجہ اور قول الجمیل میں نے آپ کو بتایا شاہ ولی اللہ کی اور دیگر کتب میں۔ تو آپ فرماتے ہیں مشکات میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک جگہ اٹھ کے صاحب جتنے لوگ تھے نا صحابی، ان کو فرمایا اس ٹیلے پہ چڑھ جاؤ سارے۔ سرکار نے سب نے کیوں بولے جاؤ چڑھ جاؤ، تو سارے چڑھ گئے نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بولو سنو، جو اس ٹیلے پہ آج موجود ہے نا، اللہ رب العالمین نے جو اس ٹیلے پر بیٹھنے والے کو اللہ رب العالمین نے جنت دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا واقعہ؟ بولا ہاں، بنی اسرائیل کے دور کے لوگ، بنی اسرائیل کے دور کے ولی اللہ کے ولی یہاں آئے تھے، اللہ کی عبادت کری تھی، نیک عمل کو ان کی عبادت اتنی پسند آئی تو اللہ نے کہا قیامت تک جو اس ٹیلے پر بیٹھے گا میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ صحابیوں تم خوش نصیب ہو، اللہ کے رسول نے وہ ٹیلا بتا دیا، وہ پہاڑ کا ایک ٹیلا بتایا میرے دوستوں، حدیثوں میں آتا ہے وہ ٹیلا۔ تو میرے دوستوں یہ وسیلے، اور سرکار کی تو بات بڑی بات ہے، سرکار کے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آیا صحابی، اس نے تحفہ دیا چادر کا، حضور پونو سے صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی اور بڑے اس نے آ کر بڑی خوبصورت تحفہ دیا کرتے تھے محبت سے۔ چادر سرکار کے بعد تو بہت رکھتے نہیں تھے اپنے پاس کوئی چیز، آپ کو پتہ ہی سرکار صاحب کبھی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، کوئی کہہ سکے کہ 3 جوڑے بھی ہوں سرکار کے پاس، ایسا میرے آقا علیہ السلام کا معاملہ تھا، کوئی مانگا تھا دے دیتے تھے۔ جو ملا ان کے صدقے ہی ملا، ارے بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی، یہ دولت یہ جتنی میں بٹ رہی نا ہمیں، یہ رسول اللہ کے صدقے میں دنیا آباد ہے میرے دوستو بزرگوں۔ تو وہ چادر ڈالی تو ایک صحابی بیٹھے تھے، بڑا پسند آیا ان کو یہ چادر، سب چلے گئے، باہر کھڑے ہو گئے تو چپ چاپ آئی، یا رسول اللہ یہ چادر بڑی اچھی ہے مجھے دے دیجیے نا۔ اللہ سرکار نے فرمایا اچھا، آپ اندر گئے، لپیٹی، بڑی محبت سے لے، باہر آیا تو صحابیوں نے پکڑ لیا، صحیح ہوتا ہے نا معاملہ دنیا میں، مطلب بشریت کا تقاضا، بولے تو کیسا آدمی ہے، سب کا سب برس پڑے تھے، تجھے پتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پاس کتنے کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک ہی چادر ملی تھی گرم، وہ پہنا کرتے تھے، اور تجھے پتا ہے اور کبھی ان کے پاس ہے بھی نہیں، اور آئی ہے اور تو نے مانگ لی، تجھے احساس نہیں ہے، تو جانتا بھی ہے کہ سرکار نے کبھی منع نہیں کیا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی نہ تو ہے ہی نہیں رسول اللہ کے دربار میں، نہ تو ہے ہی نہیں، تجھے پتا ہے پھر بھی تو نے مانگ لیا۔ بولے کیا کرتا، خدا کی قسم یہ میں نے ذاتی ضرورت کے لیے نہیں مانگی۔ سنیے حدیث سے پاک صحابہ کرام کا عقیدہ بتا رہا ہوں،
बोले ये मैंने इसलिए मांगी कि जब मरूंगा तो अपने बच्चों को कहूँगा कि इसमें मुझे कफन बना कर लपेट देना, इंशाअल्लाह कब्र में मेरी आसानी हो जाएगी और अल्लाह मुझ पे मेहरबान हो जाएगा। तो ये सहाबा का अकीदा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्चा अकीदा अता फरमाए। जो मिला उनके सदके ही मिला, अरे बट्टी है कौनैन में दौलत रसूल अल्लाह की। ये दौलत ये जितनी में बट रही ना हमें, ये रसूल अल्लाह के सदके में दुनिया आबाद है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो वो चादर डाली तो एक साहबी बैठे थे, बड़ा पसंद आया उनको ये चादर। सब चले गए, बाहर खड़े हो गए तो चुपचाप आए, यार रसूल अल्लाह ये चादर बड़ी अच्छी है, मुझे दे दीजिए ना। अल्लाह सरकार ने फरमाया अच्छा। आप अंदर गए, लपेटी, बड़ी मोहब्बत से ले। बाहर आया तो साहबियों ने पकड़ लिया। सही होता है ना मामला दुनिया में, मतलब बशरीत का तकाजा। बोले तू कैसा आदमी है? सब का सब बरस पड़े थे। तुझे पता है मेरे आका अलैहि सलाम के पास कितने कपड़े भी नहीं है, एक ही चादर मिली थी गर्म, वो पहना करते थे। और तुझे पता है, और कभी इनके है भी नहीं, और आई है तूने मांग ली, तुझे एहसास नहीं है, तू जानता भी है कि सरकार ने कभी मना नहीं किया है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यानी ना तो है ही नहीं रसूलुल्लाह के दरबार में, ना तो है ही नहीं, तुझे पता है, फिर भी तूने मांग लिया। बोले क्या करता, खुदा की कसम ये मैंने ज़ाती ज़रूरत के लिए नहीं मांगी। सुनिए हदीस से पाक सहाबा करम का अकीदा बता रहा हूँ। बोले ये मैंने इसलिए मांगी कि जब मरूंगा तो अपने बच्चों को कहूँगा कि इसमें मुझे कफन बना कर लपेट देना, इंशाअल्लाह कब्र में मेरी आसानी हो जाएगी और अल्लाह मुझ पे मेहरबान हो जाएगा। तो ये सहाबा का अकीदा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्चा अकीदा अता फरमाए। हदीस से पाक सहाबा करम का अकीदा बता रहा हूँ। बोले ये मैंने इसलिए मांगी कि जब मरूंगा तो अपने बच्चों को कहूँगा कि इसमें मुझे कफन बना कर लपेट देना, इंशाअल्लाह कब्र में मेरी आसानी हो जाएगी और अल्लाह मुझ पे मेहरबान हो जाएगा। तो ये सहाबा का अकीदा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्चा अकीदा अता फरमाए। हदीस से पाक सहाबा करम का अकीदा बता रहा हूँ। बोले ये मैंने इसलिए मांगी कि जब मरूंगा तो अपने बच्चों को कहूँगा कि इसमें मुझे कफन बना कर लपेट देना, इंशाअल्लाह कब्र में मेरी आसानी हो जाएगी और अल्लाह मुझ पे मेहरबान हो जाएगा। तो ये सहाबा का अकीदा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्चा अकीदा अता फरमाए।